اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 162۔ پچھلی آیات میں اہل کتاب کی وہ خصلتیں جو بد خصلتیں ہیں بیان کی گئیں۔ اب یہاں ایک تخصیص بیان کی جا رہی ہے کہ ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، خیر کے خوگر بھی ہوتے ہیں، بھلائی کو چاہنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے، لیکن الراسخون فی العلم، لیکن جو لوگ علم میں راسخ ہیں، اور علم میں راسخ سے مراد علماء ہیں جن کے قدم علم اور شریعت میں خوب جمے ہوئے ہیں، جو عقیدہ اور عمل ہر چیز میں راسخ اور باکردار ہیں۔ یہود میں علماء کی کمی نہیں تھی، بے شمار تھے، لیکن شریعت ان کے لیے بس ایک نمائشی جامے کی حیثیت رکھتی تھی جس کو پہن کر وہ بازار، باہر اور عوام میں نکلا کرتے تھے۔ ان کے فکر و نظر، ان کا قلب و روح سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، یعنی ظاہری لبادت اوڑھ رکھا تھا لیکن دل میں ایمان اور وہ کیفیت نہیں تھی۔ یہ علماء ان تمام جرائم میں جو پچھلے آیات میں گزر چکے ہیں اپنی قوم کے نہ صرف شریک تھے بلکہ وہی ان کے مرشد بھی تھے۔ اسی وجہ سے ان میں سے تو اکثر کسی چیز کی توقع کی نہیں جا سکتی تھی کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے اللہ کی کتاب پر اور پیغمبر پر، بلکہ انہوں نے تو اور بھی زیادہ بڑھ کر مخالفت کی۔ البتہ کچھ لوگ ایسے تھے جو علم میں راسخ تھے، اپنی کتاب یعنی تورات کو اچھی طریقے سے سمجھنے والے تھے، اس پر ایمان لانے والے تھے، اور انہی لوگوں سے یہ امید تھی کہ یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا کتاب پر بھی ایمان لائیں گے۔ اور دوسرے کون لوگ ہیں؟ والمؤمنون، اور مومن لوگ بھی۔ مومن سے مراد سلیم الفطرت لوگ ہیں کہ جن کا دل صاف ہوتا ہے، جو حقیقت بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ اہل علم کا درجہ تو نہیں رکھتے لیکن اپنی فطرت سلیمہ کی وجہ سے اور دل کی صلاحیت اور پاکیزگی اور کردار کے اعتبار سے یہ بھی بڑے خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہود کے عام بگاڑ کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور شریعت پر قائم رہنے والے ایسے لوگ بھی تھے، اور جب اسلام کی دعوت ان کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور پھر ایمان لے آئے۔ اس لیے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ چاہے علم میں راسخ افراد تھے یا ایمان لانے والے تھے، ان کی کیفیت کیا تھی؟ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا ہے آپ پر، یعنی قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا من قبلک، آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں تورات، انجیل، ان پر بھی وہ ایمان لانے والے ہیں، اور آپ کی کتاب قرآن مجید پر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ اور اگلی صفت والمقیمین الصلاۃ، اور یہ لوگ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ عام طور پر ہم قرآن مجید میں یہ دیکھتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی صرف یہ ہوتے ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، لیکن جب یہ اسلوب بدل کر المقیمین الصلاۃ کہہ دیا ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ خاص کر نماز کو قائم کرنے والے ہیں، جس سے ان موصوف کی غیر معمولی تعریف اور اس کی خصوصیت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ نماز کی اہمیت اور عظمت بھی جو دین کے نظام میں اس کو حاصل ہے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اس اسلوب کی ایک نہایت عمدہ مثال سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، والموفون سے والصابرین کی طرف انداز بدلا گیا ہے، وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ، اور وہ ایمان لانے والے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، کہ جو بھی شخص اہل ایمان میں سے ہوں گے
جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسولوں کو ماننے والے ہوں گے، کتابوں کو ماننے والے ہوں گے، تو ان کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی۔ اور اگر صرف خالی دعوے تو ہیں لیکن عملی طور پر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، اور نہ ہی حلال اور حرام کی تمیز ہے، تو پھر ایسے لوگ نہ اہل علم میں سے ہیں اور نہ ہی ایمان والوں میں سے ہیں۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم، ان قریب ہم دیں گے انہیں، اجرا عظیما، بہت اجر اجر۔ کیسے لوگ؟ جو اس دنیا کی زندگی میں ایمان لائے کتابوں پر، اور پھر نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، اور آخرت پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کا بھی بڑا قدردان ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو بہترین بدلہ اور بہترین جزا آخرت میں نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم میں پختگی اور باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔